أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے دین کے علم اور خدمت کا موقع ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اور سبب اس کا یہ بنا کہ ہمارے مدارس کے وہ طلباء جو دور دراز کے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایسی صورتحال پیش آنے کی وجہ سے کہ مدارس بند ہو گئے، ان کا تعلیمی نظام متاثر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک شکل تعلیمی نظام کی یہاں پر قائم فرما دی، اور الحمدللہ تقریباً 35-40 بچے الگ الگ درجات کے عید کے بعد سے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ طلباء درجہ پنجم کے اور کچھ طلباء درجہ ہفتم کے اور باقی ابتدائی درجات کے طلباء تھے۔ درجہ پنجم میں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ ہلکی پھلکی تفسیر کے ساتھ ہمارے بڑے مدارس میں نصاب میں شامل ہے، اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان طلباء کے ترجمہ قرآن پاک کو پڑھایا گیا، اور یہ ذمہ داری عزیز القدر میاں مولوی انیس سلمہ کے سپرد تھی، جو انہوں نے بہت فکر کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت عطا فرمائی۔ عام طور پر جن مدارس میں ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ 2 سالوں میں پڑھایا جاتا ہے، 15 پارے چہارم میں اور 15 پارے پنجم میں، اور وہ بھی پورے نہیں ہو پاتے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ 1 سال میں ہی پورے قرآن پاک کا ترجمہ ہلکے پھلکے تفسیری انداز میں ان بچوں کو مکمل کرایا گیا، اور آج اس درس قرآن کا گویا آخری سبق ہے۔ تو جمعرات میں چونکہ مجلس ہوتی ہے
تو ذہن میں یہ آیا کہ ایک پن دو کاج ہو جائیں، مجلس بھی ہو جائے اور درس قرآن یہ بھی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آج کی مجلس میں قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کے سلسلے میں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ یہ دونوں صورتیں توأم ہیں، توأم کہتے ہیں جوڑا، یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں، اور بعض مفسرین نے تو ان کی تفسیر بھی دونوں کی ایک ساتھ ہی کی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اور اصلاً ان صورتوں کے نزول کی وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری ہوئی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تیز بخار آیا، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ کا جسم بندھا ہوا تھا اور سر میں درد تھا۔ الگ الگ طرح کی چیزیں لکھی ہیں کہ جو ایک جسمانی تکلیف کے اعتبار سے محسوس کی جا رہی تھیں۔ جب یہ تکلیف بڑھی تو جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جادو کیا گیا ہے، سحر، جادو کیا گیا ہے۔ اور اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جادو، آسیب، یہ سب چیزیں برحق ہیں، ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ یہ بڑے سے بڑے نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا ہے من شر ما خلق، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں تمام مخلوقات کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب خیر ہی کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے، بغاوت ہوتی ہے، تو پھر اسی خیر کو اللہ شر میں بدل دیتے ہیں۔ پانی خیر ہے، نفع کی چیز ہے، اور ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا، لیکن جب اللہ ناراض ہوا تو وہی پانی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے پانی سے ہلاک کر دیا۔ تو اسی طرح یہ جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، اور خیر اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، لیکن بعض مرتبہ جب سرکشیاں بڑھ جاتی ہیں اور نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا خیر شر میں بدل جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ بتا دیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ جادو کس نے کیا ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ جادو کر کے ان ساری چیزوں کو کہاں دبایا گیا ہے، یہ سب بتا دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، بدلہ نہیں لیا کرتے تھے،
جبریل نے یہ بتایا تھا کہ آپ پر جادو ایک یہودی نے کیا ہے، اس یہودی کا نام بھی بتا دیا تھا، اور وہ یہودی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، پاس آ کر کے بیٹھتا تھا، ساتھ رہتا تھا، لیکن باوجود ان ساری باتوں کے علم ہو جانے کے آپ نے کبھی اس سے نہیں کہا۔ صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیے ہم اس کی گردن مار دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رہنے دو، اللہ تعالیٰ نے میرا علاج کر دیا اور میں اس کے اثر سے باہر آ گیا۔ تو اس جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں انسان کے جسمانی، روحانی، ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی پریشانی کے ختم ہونے کا سبب ہے، کہ ان دونوں صورتوں کا اہتمام، ان کا پڑھا جانا، یہ تمام جادو اور آسیب اور جتنی قسمیں ہیں اس لائن کی، اور جتنی قسمیں ہیں جسمانی بیماریوں کی، اور جتنی قسمیں ہیں ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کی، ان سب کا حل اور ان سب کے سے نجات ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے ملے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فلق اور ناس ہر صبح اور ہر شام پڑھا کرو۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں صبح کے وقت کے رب کی قسم کھاتا ہوں، جو صبح کا نکالنے والا ہے، صبح کو لانے والا ہے، اس کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کہ میں پناہ لیتا ہوں اس رب کی جو صبح کا نکالنے والا ہے، اندھیرے سے صبح کو نکالنے والا ہے۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنا، تو اندھیری کو پھاڑ کر اللہ دن کی روشنی لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے کہ میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں جو صبح کا نکالنے والا ہے، جو اندھیری کو پھاڑ کر صبح کا لانے والا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف صبح کے وقت کی قسم کیوں کھائی اور صبح کے وقت کے رب کی پناہ کیوں مانگی؟ کہ اللہ تو جیسے صبح کا رب ہے ویسی شام کا رب ہے، جیسے دن کا رب ہے ویسی رات کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ یہاں خاص طور سے صبح کے وقت کے رب کی پناہ اس وجہ سے کہی گئی کہ ہر نکلنے والا نیا دن انسان کی زندگی کا ایک اگلا دن ہوتا ہے، اور گویا وہ نئے سرے سے اپنی زندگی صبح کے وقت میں شروع کرتا ہے، تو اس وقت میں اس کو اپنے رب کا استحضار پیدا ہو جائے، اور یہ اس کو دھیان میں رہے کہ بھئی ہر نئی صبح کا رب بھی اللہ ہی ہے، ہر نئی صبح کا لانے والا اللہ ہی ہے، اور جس طرح دن سے دن، رات کو دن میں بدلنے والا اللہ ہے، وہی اللہ تمہاری تکلیف کو راحت سے بدلنے والا ہے، تمہاری پریشانیوں کو پھاڑ کر آسانیوں کو نکالنے والا ہے، تمہاری بیماریوں کو صحت سے بدلنے والا ہے۔ اس لیے اس رب کی پناہ مانگو، کہ ہم اس رب کی پناہ میں آتے ہیں جو صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے۔ من شر ما خلق، اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، انسانوں کی، جناتوں کی، جانوروں کی، جتنی چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہم ان سب کے شر سے پناہ چاہتے ہیں،
کہ یہ جو سحر اور جادو اور آسے جس کی جو بھی شکل یا دنیاوی اعتبار سے جو نقصان پہنچانے والے ہیں یا ان کی طاقتیں ہیں یا انسان کی زندگی میں الگ الگ طرح کے حالات آتے ہیں. کسی کے پیچھے کوئی دشمن لگ گیا اور وہ کوئی جانی دشمن بن گیا، کوئی مالی دشمن بن گیا، کوئی راہزن لگ گیا، کوئی ڈکیت لگ گیا، بہت سارے نقصان پہنچانے والی شکلیں. من شر ما خلق، اللہ ان ساری ایسی مخلوقات سے جو شر کے ارادے سے پیچھے لگیں، ہم ان سب سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ان سب سے بچانے والی ذات آپ کی ہے. کیا آپ ہی بچائیں گے؟ کیا آپ ان سے بچا لیجئے، ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے، ان کی خلل اندازی سے، ان کی تکلیف سے، ان کی چالوں سے، ان کے مکر سے، جتنی جو ہمارے اور آپ کے تصور میں نہیں ہے. کوئی آدمی ہمارے انجانے میں کوئی ہم کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے، ترکیبیں کر رہا ہے، گویا ہم نے یہ لفظ کہہ کر من شر ما خلق، اللہ ان سب کے شرور فتن سے ہم کو اپنی پناہ دے دیجیے. اور جب بندہ اس طرح ان ساری مخلوقات سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں پہنچا دیتا ہے تو وہ بندہ ان ساری شکلوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اور اے اللہ میں رات کی اندھیری جبکہ وہ گھٹا ٹوپ چھا جائے اس وقت جتنے شر ہوتے ہیں اور جتنی اس وقت چیزیں وجود میں آتی ہیں، میں ان سب کے شر سے بھی آپ سے پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ ظاہر بات ہے عام طور پر جادو اور ٹونا اور آسیب اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے اور فرصت چاہیے ہوتی ہے. تو عام طور پر جتنے جادوگر ہیں جو جادو کرتے ہیں یا آسیب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق جنات کو اپنے قابو میں لا کر اس سے غلط کام کرواتے ہیں، یہ سب رات کو ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو عاملین ہیں، جو اس لائن کا کام کرتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. یعنی صحیح استعمال کرنے والے وہ ہیں جو علاج کرتے ہیں، غلط استعمال کرنے والے وہ ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جو غلط استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی رات کا وقت استعمال کرتے ہیں اور جو صحیح استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی رات کا وقت استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک کی بعض آیات کو عاملین اس کا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زبان سے نکلی ہوئی اس آیت یا اس صورت یا ان کے قلم سے لکھی ہوئی اس آیت اور اس صورت کے اندر اس مریض کے علاج کی وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو عام طور پر لوگوں کے اندر نہیں ہوتی، اور وہ ایک بڑی بڑی تعداد ہوتی ہے. ایک عامل مجھے ملے اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کے عامل بن جائیے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے کہ 1 مہینے تک روزانہ رات کو 11,000 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہوں گی. میں نے کہا اللہ اکبر، یعنی ایک صورت کا حامل بننے کے لیے کہ اس کی تاثیر جو جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اور ان ساری چیزوں کو رکھا ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے، عاملین نے اس کی کچھ تعداد متعین کی ہے کہ اتنی مرتبہ اگر پڑھا جائے تو پھر اس کی تاثیر یہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا اثر یہ ہو جاتا ہے. جب وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے تو پھر بطور عمل کے جب اس آیت یعنی علاج کے بطور علاج کے جب اس آیت یا اس صورت کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ چند مرتبہ پڑھنے پر وہ تاثیر آ جاتی ہے جو اتنی بڑی تعداد پڑھنے کے بعد آیا کرتی ہے. تو جو علاج کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی رات ہی کا وقت ہے اور جو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ بھی رات ہی کا وقت استعمال کرتے ہیں. اچھا، نقصان پہنچانے والے جو لوگ کرتے ہیں وہ نقصان قرآن کی آیات کے ذریعے سے نہیں پہنچا سکتے. قرآن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، وہ نقصان پہنچاتے ہیں شیطانی کلمات سے اور ایسے الفاظ سے جو الفاظ ان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیں.
جس کو ہمارے اور آپ کے عرفی زبان میں کہتے ہیں سفلی عمل. سفلی عمل کرنے والے، یہ جو سفلی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سفلی عمل بغیر شرکیہ جملوں کے ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جتنے سفلی عمل کرنے والے عاملین ہیں یہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. جب یہ سفلیات کی لائن کا عمل کرتے ہیں تو یہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. ان کی ان سفلی عملیات کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو کیا گیا تھا وہ سفلی عمل ہی تھا، اور وہ اس طرح کیا گیا تھا کہ وہ جو یہودی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، کم عمر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. تو اس یہودی نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کیا جانے والا کنگھا حاصل کر لیا. جس کنگھے سے آپ کے سر میں کنگھی کی جاتی تھی وہ کنگھا حاصل کر لیا، اور پھر اس کنگھے کو لے کر تانت کا ایک ڈورا تھا تانت کا، اس ڈورے پر اس نے گرہیں باندھی، اور وہ گرہیں اس کنگھے کے ساتھ باندھی، اور پھر وہ ڈورا اور وہ کنگھا وہ سب لے جا کر کے ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبایا گیا. جو بھی ترتیب رہی ہوگی، شیطانوں نے جو بھی سکھایا ہوگا، بتایا ہوگا، وہ اس طرح وہ کیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی طبیعت خراب ہے یہ اصل جادو کی وجہ سے خراب ہے، اس کا اور یہ جادو فلاں یہودی نے کیا ہے، اور یہ سارا جادو کر کے فلاں کنویں میں گاڑا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح اٹھ کر، ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ کو بھیجا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ خود تشریف لے گئے اور خود جا کر کے اس کنویں سے وہ پتھر ہٹوایا، تو اس کے نیچے وہ کنگھا اور وہ گرہیں لگا ہوا دھاگا نکلا. پھر وہ باہر نکالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گرہ اس کی کھولنا شروع کی، اور آپ گرہ کھولتے جاتے تھے اور آپ کی طبیعت بحال ہوتی جاتی تھی. اور جب ساری گرہیں کھل گئیں تو آپ بالکل حشاش بشاش ہو گئے، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی. تو یہ جو سفلی عملیات کیے جاتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جس کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے اس میں اس کا کوئی نہ کوئی پارٹ شامل ہوتا ہے. اور پارٹ شامل کس طرح ہوتا ہے؟ یا تو اسے کھلایا جاتا ہے، یا اس کا کپڑا، یا اس کا سامان، یا اس کے استعمال میں رہی کوئی چیز وہ لے کر کے اور پھر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو براہ راست نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ تو ہوتا ہے سحر، جادو ہوتا ہے. ایک آپ نے نام سنا ہوگا آسیب. آسیب یہ کوئی جادو کی قسم نہیں ہے. یہ ہوتا کیا ہے کہ میں نے ان کے لیے جادو کیا، میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں، یہ اپنے گھر بیٹھے، اور میں نے جو عمل کیا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ عمل میرا ان کے گھر جا رہا ہے، راستے میں یہ ٹکرا گیا، وہ عمل جو تھا وہ ان سے ٹکرا گیا، یا ان سے ٹکرا گیا، یا ان سے ٹکرا گیا، اور وہ عمل جو میں نے ان کے لیے کیا تھا ان تک نہ پہنچ کر ان پر رک گیا. اب میرا ٹارگٹ تو یہ تھے، متاثر یہ ہو گئے. تو یہ جو اثر ان کے اوپر ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ آسیب. ایک شکل یہ ہوتی ہے. دوسری آسیب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جنات، جس طرح انسان ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اسی طرح سے جناتوں کی بھی آمد و رفت ہوتی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے اڑنے کی اور ہواؤں میں چلنے کی، اور ہر چھوٹا اور بڑا اور جانور اور انسان اور پرندہ اور زندہ ہر شکل اختیار کرنے کی، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خبیث قسم کے جنات، شیاطین، یہ جب سفر کرتے ہیں اس دوران کوئی آدمی ان کے زد میں آ جاتا ہے، ان کے بیچ میں پھنس جاتا ہے، اور وہ اتنے خبیث اور اتنے شریر قسم کے ہوتے ہیں کہ صرف ان کے بیچ میں پھنس جانے کی وجہ سے یہ آدمی، اس آدمی کے اوپر وہ شیطانی اثرات آ جاتے ہیں.
اب اس کے اوپر کسی نے کوئی اثر اور جادو کیا نہیں ہے، یہ صرف ان کے بیچ میں آ گیا، جیسے ہمارے فیروز آباد کے زمانے میں کہتے ہیں ہوا لگ گئی، اس طرح کے یہ ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو اس کا علاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ نفس، شیطان یہ ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، تو اب جب علاج کے لیے آدمی جاتا ہے تو شیطان ان سے کام کرواتا ہے۔ پہلی بات تو وہ آصب ہو یا کسی طرح کا جناتی لشکر کے بیچ میں آ جانے کا اثر ہو، یا کوئی بیماری ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس کو فوراً بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس جادو ہو گیا۔ اچھا جادو ہو گیا ہے تو پھر مریض فوراً سوال کرتا ہے جی کس نے کیا، فوراً سوال کرتا ہے کہ جی یہ کس نے کیا۔ اب وہ جو علاج کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ معلوم پھر باتیں کرتا ہے، اس مریض سے باتیں کرتا ہے، تمہارے گھر میں کون کون ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، اوپر کون رہتا ہے، نیچے کون رہتا ہے، چولہا ایک ہے چولہا الگ ہے، ان کا تمہارے ساتھ کیسا معاملہ ہے، ان کا تمہارے ساتھ وہ پہلے سارے حالات معلوم کرتا ہے، اور پھر سارے حالات معلوم کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں رات کو دیکھ کے بتاؤں گا۔ پھر جب اگلے دن صبح آتا ہے تو یہ اتنے قیافہ شناس ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں تھوڑی سی گفتگو میں کہ اس کی کس سے چل رہی ہے اور کس کی طرف سے اس کے دل میں گندگی ہے۔ بس اب جب یہ اگلے دن آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ تو تمہاری فلاں جٹھانی کا کرایا ہوا ہے، اب وہ فلاں دیورانی کا کرایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد تو وہ آپ کچھ کہتے رہو، وہ دل صاف ہو ہی نہیں سکتا، تو ایک مرتبہ گندا ہو گیا۔ اچھا پھر اب اس کے علاج کے لیے پریشان، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معمولی انسان نہیں تھے، کائنات کے سب سے افضل، سب سے اعظم، سب سے نیک، سب سے صالح انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ اب ان کے اوپر جو جادو کیا گیا تو کوئی معمولی جادو تو نہیں ہوگا، جو ان کے اوپر جادو کیا گیا وہ کوئی معمولی جادو تو نہیں ہوگا، وہ بھی کرنے والا اپنے فن کا ماہر، اور اس نے بھی اپنا آخری درجے کا تیر چلایا ہوگا۔ اب اتنے بڑے شخص پر کیے جانے والے اتنے بڑے عمل کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ 2 صورتیں اتاری۔ دنیا کے بڑے سے بڑے تعویذ کی اور بڑے سے بڑے عامل کے عمل کی قرآن کی ان 2 صورتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کہ یہ سب سے بڑا تعویذ ہے اور اتنا زبردست علاج ہے کہ اس سے زیادہ زبردست علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ فائدہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ لوگ آتے ہیں ان سے کہو کہ بھائی 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو، تو کہتے ہیں کہ مطلب کوئی تعویذ، یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی تعویذ، کچھ اور انتظام، یہ تو ٹھیک ہے پڑھ لیں گے لیکن کچھ انتظام، کچھ بندش۔ اب اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے، کاغذ کے اس پرزے پر یقین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے اور دنیا کے تمام جادو سے متاثر ہونے والوں کے علاج کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ 2 صورتیں اتاری۔ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فیہ شفاء للناس، اللہ نے سارے انسانوں کی شفا اس کلام کے اندر رکھی۔ تو پھر جب شفا ہے تو ہر چیز سے شفا، چاہے وہ روحانی بیماری ہو چاہے وہ جسمانی بیماری۔ تو فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے
اور اس اندھیروں کے اندر جو شر اور فتنہ وجود میں آنے والا ہے، میں اس سارے شر اور فتنے سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، جتنی اسکیمیں بنتی ہیں یہ تو ہو گئی جادو کی لائن جو میں نے بتائی، پھر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی جتنی اسکیمیں بنتی ہیں وہ بھی رات ہی کو بنتی ہیں، جتنی پلاننگ کی جاتی ہے رات ہی میں کی جاتی ہے، کسی کو لوٹنے کی پلاننگ بنائی جاتی ہے وہ بھی رات ہی میں بنائی جاتی ہے، کسی کو مارنے کی پلاننگ بنائی جاتی ہے وہ بھی رات میں بنائی جاتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ بنائی جاتی ہے وہ بھی رات میں بنائی جاتی ہے، کہ رات کو یہ سارے کام ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کے، تکلیف پہنچانے کے، چوری کے، ڈکیتی کے، قتل کے، جتنی چیزوں کی پلاننگ ہوتی ہے بند کمروں میں کی جاتی ہے، تنہائی میں کی جاتی ہے، ہاں وہ سب رات میں ہوتی ہے۔ تو گویا اس سورت کے اندر صبح سے لے کر رات تک ہر موقع پر ہم کو یہ سبق دیا گیا کہ تم کسی بھی وقت کے شر اور فتنے سے بغیر اللہ کی پناہ کے نہیں بچ سکتے، تم کو اللہ کی پناہ حاصل کرنی پڑے گی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے اس وقت جو شر اور فتنہ وجود میں آنے والا ہے، اے اللہ میں اس شر اور فتنے سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یا پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس یہودی نے جب آپ کے لیے یہ سحر کیا تو اس سحر کے لیے جو کلمات اس گرہوں کو باندھ کر پڑھے گئے ان کلمات کو پڑھنے والی عورتیں تھیں، اس وجہ سے کہا گیا کہ گرہوں کو پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک یہ کہ نہیں، یہاں نفاسات یہ نفس سے ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ نفس انسانی ہے، کہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو، وہ اگر عملیات کی لائن سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے اور گرہیں باندھ رہا ہے، اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی طرح کا کوئی تعویذ کر رہا ہے، کوئی اور 10 طرح کے عملیات ہوتے ہیں کہ جی فلاں ہڈی لے آؤ اس کے اوپر عمل ہوگا، اور فلاں یہ وہ لے آؤ کیا کہلاتے ہیں سندور لے آؤ اس پر عمل ہوگا، یہ لے آؤ اس پر عمل ہو، دسیوں چیزیں لوگ عاملین جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ نقصان پہنچانے کے لیے اگر کی جا رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ قرآن کا استعمال نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوگا۔ جو اتباع سنت اختیار کر کے اس لائن کا علاج کرتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، آتے ہیں وہ شکایت کرنے کے لیے کہ جی فلاں ایسا کام نہیں ہو رہا ہے، فلاں ہماری بات نہیں مان رہا ہے، فلاں یہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ صرف اس کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ اس کی بات مان لے۔ اچھا، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تعویذ لینے آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں کاموں میں صرف ناک کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، جو کام نہیں بن رہے ہوتے ہیں ناک کی وجہ سے۔ ایک میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہونے کے بعد بیوی اپنے گھر اور شوہر اپنے گھر۔ اب شوہر یہ چاہ رہا ہے کہ میں بیوی کو لے آؤں، اور بیوی یہ چاہ رہی ہے کہ میں شوہر کے پاس چلی جاؤں، لیکن اب ناک ہے، شوہر کی ناک یہ ہے کہ میں لینے نہ جاؤں وہ خود آ جائے، اور بیوی کی ناک یہ ہے کہ میں خود نہ جاؤں وہ لینے آ جائے۔ اب دونوں تعویذ والوں کے یہاں جا رہے ہیں کہ جی بیوی آ نہیں رہی ہے تعویذ دے دو کہ وہ آ جائے، کہ جی شوہر آ نہیں رہے ہیں تعویذ دے دو کہ وہ بیوی آ کر کے لے جائے۔ اور یہ کیس ہمارے گھر میں ہوا، ایک صاحبہ آئیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہماری بہو جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، وہ تعویذ دے دیجئے کہ وہ شوہر آ جائے اور آ کر کے اسے لے جائے۔ نام پوچھا، نام بتایا، شوہر کا نام پوچھا، شوہر کا نام بتایا، ماں کا نام پوچھا، ماں کا نام بتایا، باپ کا نام پوچھا، باپ کا نام بتایا، تعویذ دے دیا۔ وہ گئی اور 10 منٹ کے بعد وہ شوہر کے گھر والے آ گئے۔ اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہو آ نہیں رہی ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ بہو آ جائے۔
ان کو بھائی نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتایا، شوہر کا نام، اس بیوی کا نام پوچھا تو بیوی کا نام بتایا، ماں کا نام، پتا چلا کہ دونوں وہ آنا چاہ رہے ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں، صرف ناک کا مسئلہ۔ تو یہ حضرات جو 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 متبع سنت ہوتے ہیں، جن کے سامنے قرآن و سنت ہوتا ہے، وہ جب علاج کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی کے دل میں اگر سختی ہے تو اس سختی کو دور کر کے نرمی پیدا کر دی جائے، یا کسی پر شیطانی اثرات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بتائی ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معمولات ہیں، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے تو شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ جتنے جادو اور سحر اور ان سب کے علاج کرنے والے لوگ ہیں، وہ علاج جو کرتے ہیں وہ قرآن اور سنت کے روشنی میں کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ جی یہ جو سفلی عمل ہوتا ہے یہ چونکہ گندے لوگ کرتے ہیں اور گندی چیزوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو پھر اس کا علاج بھی گندے ہی لوگ کریں گے اور گندی چیزوں سے کریں گے، اور اس چکر میں انسان غلط راستے پر پڑ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان گندے لوگوں کی گندی چیزوں کا علاج بھی صحیح راستے سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے بس میں کیا ہے؟ دوا کھانا، شفا اللہ دیں گے، شفا اللہ دیں گے، تو اس یقین کے ساتھ دوا کا استعمال کرے کہ شفا دینے والے اللہ ہیں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب دوا وہاں تک استعمال کی جائے گی جہاں تک کی اجازت، جہاں تک حلال ہے، حرام چیزوں پر نہیں چلے جائیں گے۔ حرام چیزوں کے استعمال سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، کہ مجھے ٹھیک ہے، زندگی جہاں تک مقدر ہے رہے گی، نہیں ہوگی تو اللہ کے پاس جائیں گے، لیکن حرام کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، غلط راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اچھا، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں سفلی عمل کا شکار ہوں اور سفلی عمل کا علاج سفلی عمل والے ہی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ لوٹنے والوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، چونکہ ان کے ہاں مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں ہوتی، ان کے ہاں مقصود مال کا کمانا ہوتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ تو پھر ان کے تعویذ جو ہوتے ہیں وہ 50-50 ہزار کے ہوتے ہیں، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ علاج اللہ نے قرآن کے اندر یہ 2 صورتیں بتائی، جتنا یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے میری تمام بیماریوں کا علاج ان 2 صورتوں میں رکھا ہے، انشاءاللہ اتنی جلدی اس سے نفع ہو جائے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو گروہوں پر پڑھ کر پھونکنے والی عورتیں یا لوگ ہیں، اللہ نے ان سب کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے اللہ حاسد جب حسد کرے اس حسد کے شر سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ ساری چیزوں کی اصل بنیاد جو ہے وہ حسد ہے۔ میں ان کا دشمن بنا کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ مجھے ان سے کوئی تکلیف ہے کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ مال زیادہ تھا اس لیے حسد ہوا، عزت زیادہ تھی اس لیے حسد ہوا، حسن زیادہ تھا اس لیے حسد ہوا، اولاد زیادہ تھی اس لیے حسد ہوا، اولاد اچھی تھی اس لیے حسد ہوا، ہاں، کاروبار اچھا تھا اس لیے حسد ہوا، لوگ بات سنتے تھے اس لیے حسد ہوا، بات کہنے کی کسی کے اندر صلاحیت تھی اس لیے حسد ہوا، کام کرنے کی صلاحیت تھی اس لیے۔ حسد کس چیز کو ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں، اور یہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور حسد ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑا گناہ کروا دے گی۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، پہلے انسان ہیں اور پہلے انسان کے پہلے بیٹے ہیں، ان دونوں میں ایسی نوبت آ گئی کہ ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ کیا چیز تھی؟
نہ حکومت تھی، نہ دولت تھی، ہاں، نہ تاج و تخت تھا، نہ اتنی بڑی عوام تھی کہ ان کے درمیان کہیں عزت و ذلت کا کوئی مسئلہ ہو۔ بات کیا تھی؟ بات صرف یہ تھی کہ ایک کی عورت حسین تھی اور ایک کی عورت کم حسن والی تھی، تو اس کم حسن والے کو زیادہ حسن والی کی وجہ سے حسد ہو گیا۔ نظام کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ حوا کے یہاں دو بچے ایک ساتھ ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر جب دوسرا حمل ہوتا تھا تو اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور حکم یہ تھا کہ ایک حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے سے بیاہی جائے گی۔ چنانچہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم صورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت حسین تھی۔ تو اب حابیل کا رشتہ قابیل کی بہن کے ساتھ ہوا، اور قابیل کا رشتہ حابیل کی بہن کے ساتھ ہوا۔ اب قابیل اس پر بضد تھا کہ میں تو اپنی جو بہن ہے اس کے ساتھ رشتہ کروں گا۔ بہت سمجھایا گیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں، اس نے آخر نہیں مانا تو اس نے حابیل کو مار دیا اور حابیل کا قتل کر دیا۔ تو حسد بنیاد بن گیا قتل کی۔ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں آپ سچے ہیں، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، لیکن ہم تو اس نبوت کا انکار کرتے ہیں جو آپ کو ملی ہے۔ آپ کو کیسے مل گئی؟ صرف اس بات کا حسد کہ یہ نبوت آپ کو کیوں مل گئی، آپ کے خاندان کو کیوں مل گئی، میرے خاندان میں کیوں نہیں آئی۔ یہودیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد تھا وہ صرف اسی بات کا تھا کہ یہ ان کو کیوں مل گئی نبوت، اب تک نبوت ہمارے خاندان میں تھی، ہمیں ملنا چاہیے تھی، انہیں کیوں مل گئی، اس کا حسد۔ حسد ایسی بیماری ہے جو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ تک انسان کو لے جائے، اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچانا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حاسد جب حسد کرنا شروع کرے وہاں سے اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اس کے دل میں جب حسد کی شروعات ہو، حسد پنپنا شروع ہو، وہاں سے اس کے اندر، کیونکہ جیسے ہی حسد پنپنا شروع ہوگا فوراً اس کی شرارتیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ اس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ پھر دوسری صورت میں فرمایا یہ تو ساری چیزیں وہ تھیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے تعلق رکھتی تھی، انسانوں کا شر اور رات کی اندھیری کا شر اور گرہیں پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں کا شر اور حاسدین کا شر، یہ سارے جو شرور ہیں یہ سب وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے متعلق۔ اب آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں انسانوں کے رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں، ملک الناس، اور انسانوں کے بادشاہوں کے رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں، اور انسانوں کے معبود کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ کس بات سے؟ من شر الوسواس، ایک تو اس شر سے جو وسوسوں کے راستے سے شیطان ہمارے اندر داخل کرے، من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان وسوسوں کے راستے سے ہمارے اندر برائیوں کا جذبہ، ارادہ، خیال، فتنہ پیدا کرے۔ اللہ اس شر سے ہمیں بچا لیجیے۔ آپ انسانوں کے رب بھی ہیں، آپ انسانوں کے بادشاہ بھی ہیں، آپ انسانوں کے معبود بھی ہیں، اور آپ کی ان ساری صفات کا واسطہ دے کر ہم آپ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ کس سے؟ ان وسوسوں سے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالے۔ انسان برائی کی طرف جب جاتا ہے تو وسوسے ہی سے تو جاتا ہے، خیال پہ، مثلا وسوسہ کہتے ہیں خیال پہ، خیال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خیال ارادے میں بدلتا ہے، پھر وہ ارادہ عمل میں بدل جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایک دم سے وجود میں نہیں آتی ہے، پہلے اس کا خیال آتا ہے، میں ایسا کروں، یہ ارادہ ہے، میں ایسا دیکھوں، میں ایسا سنوں، اس کا خیال پیدا ہوتا ہے، خیالات آتے ہیں، وسوسہ جیسے کہتے ہیں۔
پھر یہ وسوسہ جب شیطانی ہوتا ہے تو پھر یہ وسوسہ صرف برائی کا ہوگا اور پھر اس کے کرنے کا ارادہ پیدا ہوگا کہ اب اس کام کو کیسے کیا جائے. جو خیال آیا اب اس خیال کو عملی طور پر کیسے وجود میں لایا جائے, اس کی پریکٹس شروع کرے گا. پھر اس کے بعد آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وسوسے کو عملی شکل دے دیتا ہے, وہ برائی کر لیتا ہے کہ اے اللہ میں اس وسوسے سے جو شیطان کی طرف سے ڈالا جائے, میں اس وسوسے سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ آپ ہمیں اس کے شر سے بچا لیجیے. کہ وسوسہ بڑی خطرناک چیز, بڑی خطرناک چیز. اچھا, اور یہ وسوسہ ہر انسان کے ساتھ ہے, بڑے سے بڑا نیک اور بڑے سے بڑا گناہگار, یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. وساوس آتے ہیں, وسوسہ آتا ہے, لوگ اور بعض مرتبہ وسوسے بہت بڑھ جاتے ہیں, بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو ہر وقت اس کو پریشان کرنے لگتے ہیں. تو ان وسوسوں کا علاج بھی یہی صورت ہے کہ جب وسوسے زیادہ آئیں تو اس صورت کا اہتمام کرے. من شر الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس. اے اللہ ان وسوسوں سے ہمیں بچا لی جو ہم کو برائی کی طرف لے کر چلے جائیں. ہر انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں, خیالات پیدا ہوتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, اور ان لوگوں کے شر سے بھی بچا لیجئے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. یعنی میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں باتیں شروع کر دی. ان کی طرف سے دل بالکل صاف تھا, اتنی باتیں کی ان کے متعلق ان کا دل گندا ہو گیا, وسوسے آ گئے. تو اللہ ایسے لوگوں سے بھی بچا لیجئے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کریں, ان کی صاف ستھری ذہنیت کو گندا کر دیں. کہ اچھا خاصا دو دوست ملنے والے تھے, آپس میں محبتیں تھیں, ایک تیسرا آیا اور اس نے آ کر ان محبتوں کو نفرتوں میں بدل دی. ایسا ہوگا, ہوتا ہے ہر علاقے میں, ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کو جب یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ بھئی یہ آدمی جو ہے وہ لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں, لوگ اس سے جڑ رہے ہیں, لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں, لوگ اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں, تو شیطان کو یہ ہضم نہیں ہوتا. تو کیا کرتا ہے کہ پھر اس آدمی کی لوگوں کے دلوں میں برائیاں ڈالنے کے لیے اپنے کچھ شتومڑے تیار کرتا ہے کہ تم جا کر ان سے کرو, تم جا کر ان سے کرو, تم جا کر ان سے کرو, ان کو ان سے بدگمان کر دو, ان کو ان سے بدگمان کر دو, ان کو ان سے بدگمان کر دو. بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. اور یہ وسوسے بڑھتے بڑھتے, اچھا وسوسے بڑھتے کب ہیں؟ جب سنی سنائی بات پر اعتماد کر لیا جاتا ہے, صاحب معاملہ سے اس کی تحقیق نہیں کی جاتی کہ جس کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو تم نے براہ راست اس سے سنا, اس سے پوچھا؟ سنی سنائی بات نہیں, میں سنا تھا تو چل کے پوچھ لو, اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کریں, اے اللہ ان کے شر سے بھی ہمیں بچائیے. من الجنت والناس, وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ کام بعض مرتبہ انسان میں شیطان بھی کرتا ہے, کسی کی طرف سے دل میں برائی کے خیالات پیدا کر دے. شیطان کے لیے کون سا مشکل کام؟ یہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے ہیں, شیطان ان کے پاس آ گیا اور ان سے آ کر کے کہنے لگا, ارے یار تم مولانا صوفی کے پاس کہاں جاتے ہو, وہ تو بڑے خراب آدمی ہیں, وہ تو ایسے ہیں, وہ تو چنا ہے, وہ تو چنی ہے, تم کیوں ان کے پاس جاتے ہو, کیوں ان کی سنتے ہو, کیوں؟ اب ایک بار, دو بار, چار بار کوئی انسان نہیں آیا, دل میں یہ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور یہ اس وسوسے سے متاثر ہو گئے اور آنا چھوڑ دیا. بہت ہوتا ہے. ہماری اسی مجلس میں کچھ لوگ آتے تھے, اب ایک دم غائب ہو گئے. انہوں نے کیا ہوا کہ وہ بس یہ فلاں, اور میں یہاں چلا گیا تھا, میں وہاں چلا گیا تھا, اور یہ ٹائم نہیں ملا, اور یہ حالانکہ ہے کیا, شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. انہوں کو بھی نہیں, یہاں نہیں, تم کو فائدہ وہاں زیادہ ہوگا, یہاں کیا, وہ تو ذرا سی بات کرتے ہیں, وہ تو
سب ایسی باتیں کرتے ہیں، وہاں چلو وہاں ذرا جذباتی بات سننے کو ملے گی، وہاں ذرا سا جو ہے تمہارے سوال جواب سوال ہوں گے، یہاں چلو تم اس کے پاس جاؤ تم اس کے، ٹھیک ہے صاحب، اب وہ چلا گیا بیچارہ، غائب ہو گیا۔ تو یہ وسوسے ہیں جو انسان کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، غلط خیالات پیدا کرتے ہیں۔ بات کچھ ہوتی ہے اور دل میں کچھ بات ڈال کر اور بدگمان کر دیں گے، اور نئی نئی چیزیں اور نئے نئے اپنی طرف سے بیٹھ کر کے ساری کہانی بنا لے گا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کہیں سے کہیں تک بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اپنی طرف سے بیٹھ کر کے ساری کہانی تیار کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صورتوں کا اہتمام کریے، یہ دونوں صورتیں آپ کے علاج کے لیے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کے علاج کے لیے میں نے قرآن میں اتاری ہے۔ تو گویا پوری امت کا علاج روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ان کی اپنی تکلیفوں کے اعتبار سے، ان کی اپنی پریشانیوں کے، یعنی جس لائن سے ہم اور آپ پریشان ہو سکتے ہیں، ان ساری پریشانیوں کا حل اور علاج اللہ نے ان دو صورتوں میں رکھا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان صورتوں کے اہتمام کے بعد اللہ ہماری حفاظت نہ فرمائے اور ہم کو صحت نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا یقین بڑھ جائے گا انشاءاللہ اتنی ہی ان کی تاثیر بڑھ جائے گی، جتنا یقین بڑھ جائے گا اتنی تاثیر بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک اجنبی ڈاکٹر ہے اور ہم سے کوئی کہے گا بھائی کوئی دکھا لو، تو ہم چلے جائیں گے، دکھا لیں گے، وہ دوا دے گا، دوا کھا بھی لیں گے، لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس کی دوا فائدہ بھی نہ کرے، کیونکہ ہمیں اس پر یقین ہی نہیں۔ اطمینان جس ڈاکٹر پر ہے وہ کچھ بھی دے دے، فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کسی کو تعویذ نہیں دیتے تھے۔ ایک آدمی گیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت جی تعویذ دے دو، میں تو تعویذ دیتا نہیں، کہ میں تو آپ ہی سے لوں گا، اور میں تو یہاں سے تعویذ لیے بغیر جاؤں گا ہی نہیں۔ پیچھے پڑ گیا وہ، تو تھانوی نے لکھ کر کے دے دیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ لے جاؤ لیکن اسے کھول کے مت دیکھنا۔ اس نے اپنی تکلیف بتائی، پریشانی بتائی، وہ لے آیا، اللہ کر کے اس نے وہ پہن لیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے جا کر کے کسی سے تذکرہ کیا کہ جی میں تو حضرت تھانوی نے مجھے تعویذ دیا تھا اور میں تو ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت تو کسی کو تعویذ دیتے نہیں، اور حضرت نے ایسا کون سا تعویذ اس کو دے دیا؟ ان کا لاؤ بھائی دکھاؤ ذرا تعویذ۔ وہ تعویذ لے جا کر اس نے دکھایا تو انہوں نے کھول کر کے دیکھا تو اس میں پرچے میں لکھا تھا اللہ یہ میں کچھ جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، میں کچھ جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، اللہ آپ اسے شفا دے دیجیے۔ یقین تھا کہ حضرت دے دیں گے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جس طرح اللہ کے کلام پر اور اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھ کر کے اگر قرآن کی آیات کو پڑھا جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ شفا نہ ملے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ہمارے فلاں ساتھی ہیں، ان کے دست ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ شہد پلا دو۔ وہ گئے، شہد پلا دیا اور دست آنے لگے۔ پھر آیا کہ نہیں یا رسول اللہ کو تو اور بڑھ گئے، آپ نے پھر فرمایا کہ جاؤ شہد پلا دو۔ وہ پھر گئے، پھر شہد پلا دیا، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر آئے کہ نہیں یا رسول اللہ کو تو اور بڑھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ وکذب بطن اخیک، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ جا کر شہد پلاؤ۔ اب یہ جا کر کے اس نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے اور شہد پیو۔ اب وہ جو شہد پیا تو ٹھیک ہو گیا، یقین بدل گیا، یقین بدل گیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو جتنا یقین بڑھ جائے گا انشاءاللہ ان صورتوں سے اتنا نفع ہوگا۔ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورت
ہر اعتبار سے بابرکت بھی ہے اور نفع مند بھی ہے، بابرکت بھی ہے اور نفع مند بھی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پڑھا جائے اور اس سے نفع نہ ہو۔ نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یقین کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے۔ اس لیے یقین کو مضبوط بنا کر پھر اللہ کے کلام کو پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کو اس کی تلقین فرمائی تھی کہ ان دو سورتوں کو صبح و شام پڑھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی ان سورتوں کی عام طور سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ صورتیں ہمارا علاج ہیں۔ ایک تو یہ ذہن صاف ہو جانا چاہیے کہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جادو ٹونا یہ سب جو ہے وہ صرف خراب لوگوں برے لوگوں پر ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ سب چیزیں برحق ہیں، ہوتی ہیں، اور ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ یقین یہ رکھے کہ کوئی جادو، کوئی آسیب، کوئی چیز کسی کو نہ مار سکتی ہے نہ بچا سکتی۔ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں، کہ موت اپنے وقت پر اللہ کے حکم سے ہی آئے گی۔ کوئی آدمی اگر اس کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے جادو سے فلاں کو مار دوں گا اور میں فلاں کو یہ کر دوں گا تو وہ جھوٹا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی صاحب ہم نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے، تو یہ سائیکالوجی ہے، یہ سائیکالوجی ہے، نفسیات جسے کہتے ہیں، کہ آدمی نفسیات کو اتنا متاثر کر دیتا ہے کہ اس نفسیات کی وجہ سے وہ آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیر میری پیٹھ پر پنجے مارتا ہے۔ اب کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ چلتے پھرتے شیر آدمی کے پیٹھ پر پنجے مارے گا؟ حضرت تھانوی نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ میری پیٹھ دیکھ لیجیے۔ تو اس نے اپنا کرتا اٹھایا تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اس کی پیٹھ پر شیر کے پنجے کے نشان بنے تھے اور خون بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا۔ اب لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی قوت خیالیہ ہے، اس نے سوچنا شروع کر دیا اور اس سوچ میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ خیال جو ہے وہ حقیقت بن کر اس کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت خیالیہ دی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ چیز حرکت کرنے لگتی، دکھاتے ہیں نا، آپ جادو وادوؤں میں دکھاتے ہیں کہ وہ چیز حرکت کرنے لگی، وہ ہوا میں اڑ گئی، وہ یہ ہو گئی۔ صرف یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے نظر بندی اور ایک ہوتا ہے قوت خیال، کہ قوت خیالیہ کو اتنا بڑھا لیا جاتا ہے کہ یہ اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی، اپنی ذات سے زیادہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اڑ گئی، تو وہ قوت خیالیہ سے اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے، کوئی جادو وادو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے اور جو مارنے کا میں یوں مرا اور یوں کل مر جاؤں گا اور 4 دن بعد مر جاؤں گا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور وہ کچھ نہیں ہے، صرف اس میں اس کی قوت خیالیہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ عجیب عجیب چیزیں، یعنی اگر آپ اس کو ویسے سنو گے دیکھو گے تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ صاحب واقعی نہیں، یہ تو سوائے جادو کے اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی چیزیں صرف ان کا تعلق خیال سے ہوتا ہے۔ موت و زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں، موت و زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ نے جس کا جو وقت لکھ رکھا ہے وہ اسی وقت مرے گا۔ رزق کسی کا روک دینا اور کسی کا رزق بند کر دینا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جو رزق لکھ رکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ایک دانہ اس کا روک نہیں سکتی۔ اکثر لوگ یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ جی دکان کسی نے باندھ دی ہے، کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، کہ جی بندش ہو گئی ہے۔ کچھ نہیں، کوئی بندش اندش نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ یقین کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے کہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا۔ رزق اللہ کی طرف سے متعین ہے، وہ مل کر رہے گا۔
جتنا متعین ہے اتنا ہی ملے گا، ایک دانہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، یقین رکھنا چاہیے۔ رشتوں کے سلسلے میں بہتوں کو شکایت رہتی ہے کہ صاحب رشتے باندھ دیے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسانوں کے بس کی چیز نہیں ہے۔ یہ عملیات کرنے والے توڑ تو ڈال سکتے ہیں، جسمانی اعتبار سے انسان کو بیمار تو کر سکتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی جان لے لیں، کسی کا رزق چھین لیں، کسی کی دکان بند کرا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سب ان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے جو مقدر کر رکھا ہے مل کر ہے۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں وہاں اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ اسی کا پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ پر یقین بناؤ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر اس سب کے بعد بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جی یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، وہ جسمانی ہو یا کاروباری ہو یا گھریلو ہو یا اولاد کی لائن سے ہو یا بیوی کے لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے کسی طرح کی کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہاری ان ساری تکلیفوں کا علاج یہ دو صورتیں۔ اب ان کو یقین اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یقین اور اہتمام کے ساتھ یقین رکھے کہ یہ میرا علاج ہے اور میں اس علاج کو اہتمام سے کروں گا تو اللہ شفا نصیب فرما دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کا جو حق ہے اس قرآن کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اعلیٰ درجہ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، ورنہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کر پڑھو گے تو دگنا اجر دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی مہربانی ہے اللہ کی کہ تم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اٹک اٹک کر پڑھو گے، رک رک کر پڑھو گے، ہجے کر کر کے پڑھو گے تو ہم اس پر دگنا اجر دیں گے۔ کاہے کا؟ ایک تو پڑھنے کا اور ایک اس مشقت کا جو تم کو اس کے پڑھنے میں مشقت آ رہی ہے، روانی سے پڑھ نہیں پا رہے ہو، حرف نکال نہیں پا رہے ہو، حرف ملا نہیں پا رہے ہو، ہجے کر نہیں پا رہے ہو، اس میں جو دقت ہو رہی ہے اللہ اس کا اجر الگ دے گا اور پڑھنے کا اجر الگ دے گا۔ اور اجر کتنا دے گا؟ فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکی، جیسے الف لام میم، اب یہ 3 حرف ہو گئے، ہر حرف پر 10 نیکی، تو اب ہم نے الف لام میم کہا 30 نیکی مل گئی، اور اللہ اس کا دوہرا اجر دیں گے تو الف لام میم کہا تو 60 نیکی مل گئی۔ تو اس لیے قرآن نفع سے تو کسی حال میں خالی نہیں، لیکن قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی کے لیے درس قرآن ہوتا ہے، اسی کے لیے علماء کو قرآن پورے ان کے درس نظامی میں سارے علوم کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے۔ جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں مدارس کے اندر 10 سال لگتے ہیں، 10 سال تک پڑھایا جاتا ہے، اور اس 10 سال کی پوری پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سمجھ میں آ جائے اور اللہ کی کتاب یہ لوگوں کو سمجھا سکے، اس لائق یہ بن جائے، یہ استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس لیے اس قرآن کو اہتمام سے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا اور اس قرآن پر یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، یقین رکھے اہتمام کے ساتھ جو چیزیں قرآن کے اندر بتائی گئیں، جو دعائیں قرآن کے اندر بتائی گئیں، ان دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، مانگنا اور ان پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے مطابق میرے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ذکر آپ لوگ اپنے اپنے گھر پر کر لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم،
وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. اے اللہ ہم سب آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اپنے قصوروں غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے اس لیے کہ یہاں رہنا ہے، اور ہماری آخرت بھی سنوار دیجئے اس لیے کہ وہاں جانا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے قرآن کا فہم نصیب فرما دیجئے، قرآن کا فہم نصیب فرما دیجئے، قرآن والی زندگی نصیب فرما دیجئے، قرآن پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے قرآن سے محبت نصیب فرما دیجئے، قرآن سے محبت نصیب فرما دیجئے، قرآن کی لذت عطا فرما دیجئے، قرآن پڑھنے کی لذت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے، اپنے بندوں میں شمار فرما لیجئے، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شمار فرما لیجئے۔ یا اللہ قبولیت مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما دیجئے۔ آپ راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے اعمال میں لگنے کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ جنہوں نے اس قرآن کے دور کو مکمل کیا ہے اور قرآن کے ترجمے کو مکمل کیا ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ان سب کو تفقہ فی الدین نصیب فرما دیجئے، ان سب کو تفقہ فی الدین نصیب فرما دیجئے۔ قرآن کے علوم ان کے سینوں پر کھول دیجئے، قرآن کے علوم ان کے سینوں پر کھول دیجئے۔ یا اللہ انہیں حافظ قرآن بنا، انہیں عالم قرآن بنا، انہیں عامل قرآن بنا، انہیں ناشر قرآن بنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے قرآن کی خدمت لینا ان سے طے فرما لیجئے، قرآن کی خدمت لینا ان سے طے فرما لیجئے۔ یا اللہ ہر قدم پر دستگیری فرما دیجئے، حمایت نصرت مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ شیطانوں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ شیطانوں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے۔ ہم سب کی طرف سے نام بنام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔